روحانی معلومات ہو سکے تو کسی کاپی پر نوٹ کر لیں، زندگی بھر آپ کے کام آئیں گی۔ سب سے مقبول ترین وظیفہ استغفار ہے۔ درود شریف روحانیت بڑھاتا ہے۔ بسم اللہ پڑھ لی جائے تو شرمگاہ اور شیاطین کے درمیان پردہ بن جاتا ہے۔ ایک انار کھانے سے دل 40 دن تک منور رہتا ہے۔ باوضو رہنے سے رزق اور عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔ ہر جمعے کو صدقہ دینے سے والدین عذاب قبر سے محفوظ رہتے ہیں۔ 40 دن دنیا سے بے رغبتی کرامات کو ایجاد کرتی ہے۔ جس گھر میں محمد نام کا بچہ ہوگا اس گھر میں ہمیشہ خیر و برکت رہے گی۔ کھانے کے بعد برتن کو انگلیوں سے صاف کرنے سے رزق بڑھتا ہے۔ جو قبلے کی طرف منہ کر کے تھوکے گا قیامت کے دن وہ تھوک اس کی آنکھوں کے درمیان ملا ہوگا۔ دسترخوان پر سے گرے ٹکڑے اٹھا کر کھانے والا کبھی جنون اور جزام کی بیماری میں مبتلا نہ ہوگا۔ جمعے کے دن ناخن کاٹنے سے بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ جو شخص نوح علیہ السلام پر 3 بار درود و سلام بھیجے اس کو سانپ بچھو نہیں کاٹ سکتا۔ جنت میں ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے۔ جو شخص اس کی آواز سننا چاہے اپنے دونوں کانوں میں انگلیاں ڈال کر سن لے۔ یہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی روایت ہے۔ زیتون کی مالش بدن پر کرنے سے شیطان 40 دن تک دور بھاگتا ہے۔ ہر مہینے کے پہلے 3 دن شہد چاٹنا بڑی تکالیف سے محفوظ رکھتا ہے۔ جو شخص نہار منہ 7 عدد کھجور کی کھائے گا اس پر کبھی جادو اثر نہیں کرے گا۔ جو چیز یقین کا عمل کے ساتھ اللہ کے سپرد کی جائے وہ کبھی چوری نہیں ہوتی۔ جو دن میں گناہ نہیں کرتا اسے رات کو مصلی پر کھڑے ہونے کی توفیق ملتی ہے۔ جو دن میں گناہ کرے گا وہ رات کو تہجد نہیں پڑھ سکتا۔ پاؤں سن ہو جائے تو درود پاک پڑھنے سے فوراً سن ختم ہو جاتی ہے۔ کھڑے ہو کر شلوار پہننا انسان کو سنگ دل بناتا ہے۔ والدین کی طرف دیکھنے سے نظر میں اضافہ ہوتا ہے۔ عاشورہ کے روز کھانا کھلانے سے سال بھر کا رزق اللہ پاک مفت دیتے ہیں۔ بھولی ہوئی چیز کو یاد کرنے کے لیے درود شریف پڑھیں۔ جو عافیت کی دعا مانگے گا وہ ہمیشہ پرسکون رہے گا۔ قضاء حاجت کے وقت فلش میں تھوکنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں نرگس کا پھول سونگھنے سے برس جنون اور جزام سے محفوظ رہا جا سکتا ہے۔ وبا کے دنوں میں درود شریف پڑھنے والا وبا سے محفوظ رہتا ہے۔ سانپ دانتوں سے ڈستا ہے اور انسان آنکھوں سے، اس لیے ہمیشہ اپنی نظروں کی حفاظت کریں۔ جو عورتوں پر بری نظر ڈالتا ہے علم کا نور اس سے چھین لیا جاتا ہے۔ مسواک کو زمین پر رکھنے والا جنون جیسے مرض میں مبتلا ہو سکتا ہے۔ حجاب کرنے والی خواتین کبھی کینسر میں مبتلا نہیں ہوتی۔ بے پردہ عورت اور تنگ و باریک لباس پہننے والی عورت کی اولاد بھی بے حیا نکلتی ہے۔ جس کو حضرت خضر علیہ السلام کی کنیت یاد ہوگی وہ ایمان کی حالت میں مرے گا۔ جس کی جتنی شہرت ہوگی وہ اتنا ہی بے سکون رہے گا۔ عاشورہ کے دن سرما لگانے سے آنکھیں سارا سال دکھتی نہیں۔ 2 خواتین کے درمیان چلنے یا بیٹھنے سے طبیعت میں بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ قبروں پر لگے کتبے پڑھنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ تیز خوشبو لگانے والی عورت ڈبل گناہ کی مستحق ہوتی ہے کیونکہ اس نے مردوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کا سامان پیدا کر دیا۔ سنت نبوی کے طریقے پر سونے والا کبھی ہارٹ اٹیک کا شکار نہیں ہوگا۔ کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے انسان جلدی مقروض ہو جاتا ہے۔ دروازے اور دہلیز کی چوکھٹ پر جو بیٹھے گا
وہ ایک ہفتے کے اندر اندر مصیبت میں مبتلا ہو جائے گا۔ زنا ایک قرض ہے، ادائیگی ہر حال میں کرنی ہوگی۔ واش روم میں وضو نہیں کرنا چاہیے۔ بچوں کے مسوڑ اور دانتوں پر شہد مل دیا جائے تو بچہ دانت آسانی سے نکالتا ہے۔ جو کوئی سچے دل سے شہادت کی موت مانگے گا اللہ اسے شہادت کی موت ہی دے گا، چاہے وہ بستر پر ہی کیوں نہ ہو۔ جس گھر میں لیمو یا سفید مرغ ہوگا اس گھر میں جادو جنات نہیں رہتے۔ جس گھر میں کھجور ہوگی اس گھر میں کبھی کوئی بھوکا نہیں سوئے گا۔ رات کے وقت تہجد کے لیے آنکھ نہ کھلتی ہو تو عشاء کی نماز کے بعد ہی 2 رکعت تہجد کی نیت سے پڑھ لیا کرو۔ ایک وقت آئے گا تہجد کے وقت خود بخود آنکھ کھل جایا کرے گی۔ رات کے وقت جنت کی ایک گھڑی آتی ہے جس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ مسواک کرنے والے کو موت کے وقت کلمات طیبہ نصیب ہوتا ہے۔ جو شخص ہر ہچکی پر کلمہ طیبہ پڑھے گا اللہ اسے موت کی ہچکی پر کلمہ نصیب کرے گا۔ کسی اچھی چیز کو دیکھو تو ماشاءاللہ کہا کرو، نظر بد سے محفوظ رہے گی۔ جو شخص قرآن پاک یاد کرنا چاہے وہ پہلے سورۃ یوسف یاد کرے، باقی قرآن جلدی یاد ہو جائے گا۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے اور ہر وظیفے سے زیادہ مؤثر ہے۔ رات کو کسی وقت اٹھنا چاہیں اور آنکھ نہ کھلتی ہو تو 3 مرتبہ اپنا خود کا نام پکار کر کہیں کہ مجھے فلاں وقت بیدار کر دینا۔ آپ کا حمزہ ٹھیک وقت پر آپ کو جگا دے گا۔ سانپ کو مارنے سے پہلے 3 بار اسے گھر سے نکل جانے کو کہو، پھر نہ جائے تب اسے مار دو۔ منہ سے ناخن کاٹنے والا برس کی بیماری میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ جس کا دل سخت ہو وہ مساکین کے سر پر ہاتھ پھیرا کرے اور یتیموں کو کھانا کھلائے۔ چیونٹی، شہد کی مکھی، ہدہد اور لٹورا ان جانداروں کو کبھی مت مارو۔ جو شخص مسجد کی صفائی کرے گا اس کی شادی جلدی ہوگی اور نیک بیوی ملے گی۔ کھیرا اور کھجور ایک ساتھ کھانے سے دبلے پتلے لوگ صحت مند ہو جاتے ہیں۔ صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔ اللہ کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ 10 روپے واپس دیتا ہے۔ آب زمزم کو جس نیت سے پیا جائے وہ نیت لازمی پوری ہوتی ہے۔ اللہ کا نور اللہ کے راستے میں ملتا ہے۔ وظیفوں میں کامیابی چاہتے ہو تو ہنسنا، بولنا اور کھانا کھانا کم کر دو۔ جو شخص واش روم میں زیادہ دیر بیٹھے گا وہ جگر کی بیماری میں مبتلا ہو جائے گا۔ بزرگوں کی عزت کرنے والے کی عمر میں اضافہ ہوتا ہے۔